لاہور میں جو ہوا دریائے راوی کے پاس، وہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ سینکڑوں خاندانوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے گھر بنائے تھے اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ اب جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ گھر جو کبھی خواب تھے اب رہنے کے قابل بھی ہیں؟ آج ہم اسی پہلو پر خاص طور پر تعمیر کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ بات صرف پانی اترنے کی نہیں ہے، اصل تشویش ان گھروں کے مستقبل کی ہے۔ دیکھیں، جب کئی فٹ پانی کئی دنوں تک گھروں میں کھڑا رہے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ نوبت آئی کیسے؟ کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ تو ان سوسائٹیوں کی لوکیشن کا ہے، جگہ کا انتخاب۔ یہ یا تو دریا کے بالکل راستے میں ہے یا انتہائی قریب، اور دریا کے قریب کی زمین وہ اکثر ریتیلی ہوتی ہے، جو ویسے بھی تعمیرات کے لیے اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اچھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ جب یہ سوسائٹیاں بنی تو دریا کے ممکنہ پھیلاؤ اور سیلاب کے اصلی خطرے کو شاید ٹھیک سے سمجھا نہیں گیا یا نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا پانی اتنے دن، اس کا گھروں کے سٹرکچر پر، ان کے ڈھانچے پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ سب سے بڑا اور فوری خطرہ ہوتا ہے بنیادوں کو، فاؤنڈیشنز کو۔ پانی جب زمین میں جاتا ہے نا تو وہ بنیادوں کے نیچے جو مٹی ہے اسے نرم کر دیتا ہے یا اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے لینڈ سیٹلمنٹ، یعنی زمین بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب بنیادیں ہلتی ہیں یا بیٹھتی ہیں تو پورا گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ پہلی نشانی اکثر دیواروں میں دراڑیں ہوتی ہیں۔ لیکن دراریں تو شاید ٹھیک ہو سکتی ہیں، مرمت ممکن ہے؟ یہ ضروری نہیں۔ جو اوپری دراڑیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائیں، لیکن اگر دراڑیں اس وجہ سے ہیں کہ بنیادیں ہل گئی ہیں تو وہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بنیادوں کی مرمت ایک تو بے انتہا مہنگی ہوتی ہے، ٹیکنیکل طور پر بہت مشکل، اور بعض اوقات تو ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بنیادیں کمزور ہو گئیں تو پھر گھر محفوظ نہیں رہتا؟ بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ آ جائے۔ عمارت کا سارا بوجھ بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اچھا، چلیں فرض کریں کہ بنیادیں کسی طرح بچ بھی گئیں، تب بھی کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کیا بس پانی اترا اور سب ٹھیک؟ نہیں، کاش ایسا ہوتا ہے۔ سیلاب کا پانی صاف تو ہوتا نہیں، اس میں مٹی، گارا، کیمیکلز، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ گدلا پانی جب اینٹوں اور سیمنٹ میں جذب ہوتا ہے نا، تو پانی نکلنے کے مہینوں بعد بھی دیواروں میں مستقل نمی رہتی ہے، جسے ہم سیم یا سیپیج کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت ناگوار بو بھی آتی ہے جو جاتی نہیں ہے۔ اوہو، یعنی گھر رہنے کے قابل نہیں رہتا پھر؟ جی، اکثر صورتوں میں نہیں۔ یہ سیم اور بو صحت کے لیے بھی بہت مضر ہے۔ دیواریں کمزور ہوتی ہیں، پینٹ خراب، لکڑی کا کام خراب، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سا گھر اب استعمال ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ اس کے لیے تو ماہرین کی ٹیمیں چاہیے جو ہر گھر کا باقاعدہ ٹیکنیکل معائنہ کریں۔ وہ دیکھیں گے کہ لینڈ سیٹلمنٹ کتنی ہوئی ہے، کیا صرف ایک آدھ گھر متاثر ہوا ہے یا پوری سوسائٹی کی سطح، سڑکیں وغیرہ وہ بھی نیچے گئی ہیں۔ اگر نقصان زیادہ نہیں، بنیادیں ٹھیک ہیں، تو شاید مہنگی مرمت کے بعد استعمال ممکن ہو۔ اور اگر نقصان زیادہ ہے، پوری سوسائٹی کا لیول ہی بیٹھ گیا ہو؟ اگر لینڈ سیٹلمنٹ بہت زیادہ ہے، بنیادوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، تو زیادہ تر ماہرین یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی جگہ یا ایسے گھروں کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ سننا بہت مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگایا، لیکن حفاظت سب سے پہلے ہے۔ سوسائٹی کی انتظامیہ، ان کا بھی کچھ موقف آیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تعمیر بہت مضبوط تھی، بنیادوں میں لینٹر وغیرہ استعمال ہوئے تھے۔ جی، ان کا یہی دعویٰ ہے، اور وہ وعدے بھی کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پانی روکیں گے اور مرمت میں مدد کریں گے۔ لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، راوی پر ان سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے کوئی مستقل پکا بند نہیں ہے۔ ماضی میں جو عارضی انتظامات کیے گئے وہ ناکام ہوئے، تو جب تک دریا کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کا کوئی پائیدار حل نہیں نکلتا، یہ خطرہ تو رہے گا، ہے نا؟ جی بالکل، اور لوگ بھی سوشل میڈیا پر یہی باتیں کر رہے ہیں۔ گھر کتنے مضبوط ہے، کیا اگلے سال پھر سیلاب آ سکتا ہے؟ اور یہ جو آپ نے کہا سیم اور بو، کیا یہ کبھی ختم ہوگی؟ سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ اگلے سال کیا ہوگا۔ بالکل جائز خدشات ہیں۔ جب تک دریا کے قدرتی راستے محفوظ نہیں ہوں گے، یہ تلوار لٹکتی رہے گی، اور پانی اترنے کے بعد بھی جو سیم اور بو کا مسئلہ ہے وہ واقعی رہائش کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال کافی پیچیدہ اور سنگین ہے۔ متاثرین پریشان ہیں کہ ان کی عمر بھر کی کمائی ڈوب گئی، گھروں کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور ماہرین بھی بنیادوں کے ممکنہ نقصان پر بہت فکر مند ہے۔ جی بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے کہ جب ہم دریاؤں کے راستے میں، ان کے سیلابی میدانوں میں تعمیرات کرتے ہیں، تو کیا ہم وقتی معاشی فائدوں کو مستقبل کے ان بڑے خطروں اور انسانی تکالیف پر ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا اب وقت نہیں آیا کہ ہم منصوبہ بندی اور قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔